اور گالی میرے لیے قتل اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بندوں کو تم کسی شکل میں میری اولاد بناؤ یا میرے اوپر زور ڈال کر مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ باللہ اندازہ۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی تعریف کرنا، وہ تمہارے سر کے تاج ہیں، ان کے راستے پر چلنا جو ایمان اور تقوی کیا ہے۔ تو یہ صحیح معنوں میں کامیابی کا راستہ ہے کہ نہ کہیں ان کو اتنا آگے نہ بڑھا دینا کہ میرے ساتھ ان کو بھی ساتھی بناؤ۔ اللہ جب یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے قوم میں آواز لگائیے کہ بھائیو جب بات یہ ہے تو اللہ کی طرف دوڑو، مالک کی بارگاہ کی طرف اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے مالک کی بندگی اور اٹھنے کے لیے دوڑو، اس کے بجائے اس کے بندوں کے دروں سے چمٹے جاتے ہو، ان کی چوکھٹوں پر جا کر ماچھتے رہتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو، ان کی پوجا ہے، ان کی پکار ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ بھائیو اپنے قدم پیچھے لاؤ اور اللہ کی طرف رخ کرو، مالک کی بندگی کا رویہ اور طریقہ اختیار کرو، مالک کے بندوں کے بندے نہ بنو۔ اور یہ بات سننے کے بعد تمہارے چہرے بگڑ جا رہے، گالیاں دیتے ہو، اپنے دوست کو دشمن اور خیر خواہ کو بدخواہ گردانتے ہو۔ تو بھائیو کچھ ہے، گالی دو، پتھراؤ کرو، جان کے دشمن ہو جاؤ، تہمتیں لگاؤ، کچھ ہو، ذمہ داری، خیر خواہی، محبت اور تمہارے ساتھ خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کرو، لیکن بات وہی ہے جو تمہارے لیے خیر کی سچائی کی بات ہے، وہی بیان کروں گا۔ اور انی لکم منہ نذیر مبین، اور یاد رکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں تم کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کروں، اور اس لیے میں تمہارے سامنے کھلا درانے والا بن کر آیا ہوں۔ اور سنو وہ مسئلہ کیا ہے کہ ولا تجلو، یہی بات جو دلائل سے بیان کی جا رہی، نتیجات بتاتے ہوئے کہ دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے بنو، ولا تجلو، اور مت باللہ رات الہن آخر، کوئی اور الہ نہیں ہے جس کی زمین، جس کی قدرت ہر ایک چیز کے اوپر غالب ہے، بس وہی ایک ہے جو تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا رب ہے، تمہارا مشکل کشا اور دستگیر، تمہارا داتا اور غوث ہے، وہ جو تمہارے سجدوں کا مستحق ہے، کہ اس کے سامنے جھکو، اس کے در سے تمہارا دل کانپے، خوشی کا موقع ہو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی راہ میں نظر و نیاز کرو، اس کے غریب بندوں تک دیا ہوا مال پہنچاؤ، اور کوئی وقت ایسا آ جائے جو مصیبت کا تو اس سے پناہ مانگو، اس کو آواز دو، اس کے گھر کا طواف اگر کر سکتے ہو، طاقت ہے اتنی تو اس کے گھر کا طواف کرنے کے بعد وہاں سجدے کرو، وہاں طواف ہو، وہاں پتھر کو چومو، وہاں دوڑ، وہاں کا زمزم ہے، اس کو اللہ کا تحفہ سمجھو، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہ ہونا چاہیے۔ ولا تجلو، اور مت بناؤ مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہن، یہ نہ ہو کہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دو، جیسے کہ تم بناتے ہو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور بیٹا اور بیٹی اپنا ماں اور باپ کے جسم کے حصے ہوتے ہیں، یہ ذات کی شرکت اور شرک ہے۔ نہ بناؤ صفات میں عالم الغیب سمجھ کر اندھیرے اجالے میں قریب اور نزدیک سے آواز نہ دو کہ وہ تمہاری مدد کو پہنچے، وہ اللہ ہی سنتا ہے ہر چیز کو ہر جگہ سے، نہ پیر سنے گا تمہارا، اور نہ یہ بابا، اور نہ درگاہ والا، اور نہ یہ فرشتے۔ اسی طرح سے دینا اور روک رکھنا اللہ کا کام ہے، اگر وہ دے تو اللہ کی نظر نیاز کرو، ان کی نظر نیاز نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر اس لائق ہے کہ اس گھر کا طواف ہو اور اللہ کی وہاں پہنچ کر بندگی ہو۔ فرمایا کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیار، نہ کسی اور کو قوم کے لوگوں، کسی اور کو
جو سارے کے سارے اللہ کے بندے اور محتاج ہیں، ان کو یاد رکھو، انی لکم منہ نذیر مبین، تمہارے پاس کھلا ڈرانے والا آیا ہوں، میں چھیڑ کرنے کے لیے منصوبہ لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ میرے دل دھڑکتے ہیں، تمہاری حالت کو دیکھ کر کے آپ کی طرف دوڑے جا رہے ہو، میرے دل کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، اور میں تمہاری خیرخواہی میں اس طرح سے تمہاری گالیاں سنتا ہوں اور تمہاری دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کر کے بغیر کسی ایک پیسے کا سوال کیے ہوئے تم کو راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم بچ جاؤ، تمہارے بچے بچ جائے اللہ کی اس عذاب سے، اس آگ سے جو پھر کبھی نہ بجھے گی اگر کہیں کچھ نہ پہنچے۔ ورنہ جب یہ بات ان کو تیار نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو، اور جو قیامت تک آنے والے اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنے مالک کا حق پہچان کر کے لیے مالک نے عقل و خرد دی ہے، ایمان دیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ خود بھی اپنے کو، اپنے بال بچوں کو آگ سے بچانے کے لیے اپنا قدم بڑھائے اور دنیا کو آواز دے کہ اللہ ٹھہرو، اللہ کے ساتھ یہ ظلم کر کے چند دنوں ہو سکتا ہے اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا عیش ہو، لیکن کب تک ایک دن موت آئے گی، نبضیں ڈوبے گی، ماتھا یہ پسینے سے بھیگ رہے گا اور جناب گھر سے اٹھے گا اور زمین کے پیٹ میں دبا دیا جائے گا۔ اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد پھر وہ دن آ کے رہے گا جب فیصلہ ہوگا کہ آگ والا کون ہے اور جنت کی بادشاہی کا مستحق کون ٹھہرے گا۔ لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ خیر خواہ ان کے سامنے آئے، ان کا ہمدرد آئے، لیکن جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ مالک اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مالک کے ساتھ اس کے مساجی نہ بناؤ، یہ مالک کے لیے کنزل اور گالی ہے اور اس کو بغیر توبہ کے کبھی معاف نہ کرے گا۔ تم دیکھنے میں چاہے پوری زمین کو اگر اچھے اعمال جو سمجھے جاتے ہیں ان سے کر کے دنیا کو تم پھرتے ہو، لیکن اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو پروردگار تمہارے کسی عمل کی کوئی قیمت نہ دے گا، بلکہ اس کے اور دوزخ کے آگ کے ذکر کر دے گا۔ اللہ یہ ہمیشہ یہی بات آئی ہے، کتنی سادہ اور صاف بات ہے، لیکن ہمیں اس کی اکثریت نے اس بات کو نہیں مانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آج آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم یہ سلوک کر رہی ہے کہ آپ خیر خواہ ہیں، وہ بدخواہ سمجھتے ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ رحمت ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ غم نہ کیجیے، جمے رہیے، بات یہی ہے، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ آج آپ کو یہ دیوانہ کہتے ہیں، جادوگر کر ڈالتے ہیں، آپ کی بات ماننے سے انکاری ہے، اس لیے ان کے پاس دنیا ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کے پاس دولت ہے، اور یہ جو دینداری کے بھیس میں آیا ہے، جو کاروبار کرنے والا جو پنڈت ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ہے، اس کی بھی دنیا ہے جو شرک کے ساتھ اور ملی ہوئی ہے، توحید کے نام سے یہ کاپ رہے ہیں۔ تو میں جیسے اس سے پہلے جب یہ آواز اٹھتی ہے ایک خیر اور بھلائی اور اصلاح کا ایک طریقہ ہے، وہ ہمیشہ آنے والے نے اٹھایا ہے، تو جیسے آج آپ کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، مجنون گردانا جا رہا ہے، جادوگر کوئی کہتا ہے، آج اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے اور اس کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تواصو بھی کہ یہ مشرک قوم جب مرتی ہے تو وصیت کر کے جاتی ہے اپنے والد کی بات نہ ماننا، شرک پر بل ہم قوم طاغون۔ اصلی بات یہ ہے کہ یہ ظالم سرکش لوگ ہیں، دنیا کے پرستار ہیں، انسان فراموش ہیں، نمک کھانے والے نمک حرام ہیں۔ مالک نے ان سے کچھ نہیں مانگا سوائے کی بندگی کے، اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ مالک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرنے والے اس کو گندے گالی دینے والے ہیں۔ اس لیے جو یہ کرتے ہیں ہمت کے ساتھ برداشت کیے، اور ان سے دست و گریباں ہونے کے بجائے جو ان سے ہر جگہ پر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، گالی وہ دے تو جوابی گالی، فرمایا نہیں سب کے ساتھ فتول عنہم وما انت بملوم۔ اب اگر سمجھانے بجانے کے بعد یہ ظالم نہیں مانتے ہیں تو صبر کیجیے، اسے الگ ہو جائیے، لڑنے جھگڑنے کا موقع بھی کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ آپ کے اوپر فرض نہیں کیا ہے کہ جو نہیں مانتے ہیں سمجھانے بجانے کے بعد ان کے دل میں ایمان اتار دیجیے، بلکہ بات یہ ہے کہ بات پہنچا دیجیے، اور اگر ضد کرتے ہیں
تو اس کے بعد اللہ ان سے سبق لے گا، مالک ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے گا، آپ کا فریضہ اور آپ کے پر ذمہ داری وہ کرے گا۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ کی طرف نہ بلایا جائے، توحید کی دعوت میں نہیں کر۔ اگر یہ ظالم نہیں مانتے ہیں تو دوسرے اللہ پیدا کر دے گا وہ ذکر، لیکن نصیحت کرنے میں، تبلیغ کے معاملے میں تبلیغ جاری رہے۔ اور فإن الذکرہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو نصیحت اور تبلیغ کی جاتی ہے، تنفع المؤمنین، یہ اگر نہ ماننے والے نہ مانیں تو جو ایمان لے آئے ہیں ان کے ایمان میں اور بالغی آئے گی اور سب زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تبلیغ بات بند نہ ہونا چاہیے، بات یہی سامنے آئے کہ اللہ تمہارے لکھے دنیا والوں، اس کی بندگی کرو اور انداز وہ اختیار کرو جو انبیاء کا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا طریقہ ہے، کیونکہ ایک دن موت کے بعد جو وہ آ کے رہے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں کسی کے اوپر فیصلہ ہوگا، ایماندار کامیابی کا تاج پہنے گا، اور یہ مشرک اللہ کا نافرمان ناشکرا نمک حرام اور غدار، چاہے دنیا میں بادشاہی کے تخت پر بیٹھا ہو، چاہے قارون کے خزانوں کا مالک ہو، یہ جھونک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور ہمیشہ جلتا رہے گا۔ تو نہ یہ بات اور بتا دیجئے ان کے سامنے، وہ مسئلہ لے آئیے، وما خلقت الجنہ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے پیریان اور جنوں کو، والانس اور انسانوں کو، اللہ مگر صرف ایک چیز کی آزمائش اور امتحان ہے، لیعبدون، کہ وہ صرف اور صرف میری بندگی کریں، میرے غلام بنیں، میرے اشارے جو بھی ان کے ساتھ ہے، اس کی بھی دنیا ہے جو رابطیت کے نام سے یہ کاپ رہے ہیں۔ فرمایا جیسے اس سے پہلے جب یہ آواز اٹھتی ہے ایک خیر اور بھلائی اور اصلاح کا ایک طریقہ ہے، وہ ہمیشہ آنے والے نے اٹھایا ہے، تو جیسے آج یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت ہی زبردست انداز سے یہ توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے، طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے، جنہوں نے دین بگاڑا ہے ان کو بالکل آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کا کفر کرنے کی دعوت دی ہے کہ جب تک تم ان کو کافر نہیں قرار دو گے، چاہے یہ صوفیہ کا گروہ ہو، عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی جویری ہو، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یا جتنے بھی ہیں اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، حتیٰ کہ کتاب التوحید کے اندر عبد الوہاب نجدی تک نے وہ شرکیہ باتیں لکھ دی ہیں، تو ان سب کا رد کیا جائے، کسی کی پرواہ نہ کی جائے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو۔ الحمدللہ یہ دعوت آگے بڑھتی جا رہی ہے اور مخلص لوگ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ باقی جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ طریقہ چھوڑ کے، جس طرح ڈاکٹر صاحب زور دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، تو اس طریقے کو جب بھی انہوں نے چھوڑا ہے، یہ محمد حنیف نے کہا کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح یہی دعوت، تو پھر ظاہری بات ہے پھر باڑ میں تو جانا تھا، پھر ان کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آیا ہے اور پوری جماعت کو انہوں نے مجاہدوں کو مجاور بنا دیا اور مومنوں کو مشرک بنا کے مومنوں کو آپس میں بھائیوں کو لڑا دیا اس ظالم نے، اس کا بھی اب کفر کرنا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کے جو مخلص ساتھی ہیں وہ اس دعوت کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یہ دعوت اور اچھے انداز سے، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر بھی دی جا رہی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے ذریعے خوب اس دعوت کو میرے بھائیوں ہر جگہ پھیلاؤ، کیونکہ یہ وقت ہے، یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے جو کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ اپنی جان جہنم کی آگ سے چھوٹ سکتی ہے اور نہ انسانوں کی۔ آج انسانیت شیطان کے چکر میں آئی ہوئی ہے، دنیا دار بن گئے، شرک اور کفر ہر مسلک کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر جماعت کے اندر ہے، تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، کوئی شرک سے نہیں بچا ہے۔ تو لہٰذا یہ اصلی مسئلہ ہے، جب تک یہ مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا کوئی خیر اس امت کے اندر اور پوری دنیا کے اندر نہیں آ سکتی، اور جہنم کی آگ سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور جنت کے اصول اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمیں جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے آئے ہیں لیکن جمتے نہیں ہیں، پھسل جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، بولنا بند کر جاتے ہیں،
اور کتنے ایسے ہیں جو مخلص مومنوں کے بھی دشمن بن کے ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوگا، ڈاکٹر صاحب یہی بیان کر رہے ہیں، یہ تو ہونا ہے، یہ تو انبیاء تک کے ساتھ ہوا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہو گیا ہے جی، پاگل ہو گیا ہے جی، یہ ساری چیزیں وہ کہتے رہے ہیں۔ تو یہ اس راستے کے تحفے ہیں مومنوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمع رکھے اور مخلص و باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے، جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہو، اللہ کی عزت ہو، اور جو پیچھے ہٹ جائے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، یہ جانے اور ان سے اللہ تعالیٰ خود نبٹ لے گا۔